اور ابو قتادہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، اللہ تعالیٰ ایک دن کا روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ واحتسبوا علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبل والتي بعد، اور میرا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، جو سال گزر چکا ہے اور جو سال جاری ہے، ان دونوں سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ من فطر صائما فله اجر صائم، جو افطاری کرواتا ہے، جو روزہ رکھنے والے کو اجر ملتا ہے، اتنا ہی افطاری کروانے والوں کو۔ اور میں سمجھتا ہوں 30 سالہ نوجوان اگر 15 لوگوں کو روزہ رکھوا پھر افطاری کروائے تو اس کی زندگی سے ایک گناہ سے پاک صاف ہو جائے، اس نوجوان کی زندگی ایک گناہ سے پاک ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے دن کے روزے بارے میں بات کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ عرفہ کا دن کا روزہ کون سا دن روزہ رکھا جاتا ہے؟ علماء کی لمبی چوڑی بحث موجود ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں عرفہ چونکہ مکہ میں ہے، عرفات کا میدان، اور جب حاجی میدان عرفات میں جاتے ہیں تو وہ روزہ نہیں رکھتے، ان کے لیے روزہ جائز ہے۔ روزہ تو وہ رکھتا ہے جو میدان عرفات میں نہیں ہے۔ دوسرے علماء کہتے ہیں اگر عرفات کے دن کا روزہ رکھا جائے تو ملک ہندوستان میں تو عرفات کا دن 8 تاریخ بنے گی، اور کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں پر رات ہوگی، تو مسئلہ یہ کیسے حل ہو سکتا ہے؟ اگر اس عرفہ کا خیال کرنا ہے تو عید بھی ان کے ساتھ کریں اور روزے ان کے ساتھ رکھیں، تو پھر کون سا دن ہوگا جس دن روزہ رکھا جائے؟ انسان جہاں بھی رہتا ہے شریعت میں اس کے مطالعے کا اعتبار کیا، مطالعہ سورج کے نکلنے چاند کا طلوع ہونا، اس کے ساتھ نظروں پر لگایا۔ حکم یہ ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، روزہ رکھو چاند دیکھ کر اور عید کی خوشی مناؤ چاند دیکھ کر۔ اسی لیے 9 ذوالحجہ کا روزہ عرفہ کا روزہ، اور سب سے معقول بات یہ ہے کہ آج ڈیجیٹل زمانہ ہے، آج لوگ فون کے ذریعے اور دیگر چیزوں سے پتہ کر لیتے ہیں کہ مکہ کے اندر، مدینے کے اندر عرفات کا دن کون سا ہے، یوم النحر کا دن کون سا ہے، عید کا دن کون سا ہے۔ لیکن آپ ذرا سوچیں آج سے 200 سال پہلے لوگ کیسے پتہ کرتے تھے کہ وہاں چاند نظر آیا یا نہیں؟ کوئی خبر نہیں، یہاں بیٹھے کوئی خبر کیسے لگا سکتا ہے کہ مکہ میں کب عید ہے، مدینہ میں کب عید ہے؟ میرے بھائیوں، اس کی کوئی خبر نہیں۔ تو شریعت ایک ایسے کام کا حکم دینا چاہتی ہے جو سب کے لیے آسان بھی ہو اور سب کے لیے مناسب طریقے سے حل بھی کر سکے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اگر عرفے کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جائے تو کتنے لوگ رات کو روزہ دے سکتے؟ تو 9 ذوالحجہ کا روزہ عرفہ کا روزہ ہے، جس سے اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو یوم عرفہ کا روزہ پابندی کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔